السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ کرونا کو لے کر پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، مریضوں کی تعداد 46,000 ہو چکی ہے، 1,000 کے قریب جو ہے وہ اموات بھی ہو چکی ہیں، اور پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس پہ MP تھیں گجرانوالہ سے، ان سے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے شائنہ رضا صاحبہ کے مبینہ طور پہ وہ بھی کرونا سے جاں بحق ہو گئی ہیں۔ لاک ڈاؤن نرم ہے، بازار کھلے ہیں، SOPs پہ پارشلی عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد یہ کیا سارا سلسلہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا یا خدا نخواستہ اس میں اضافہ ہوگا؟ اس سے متعلق آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ سندھ میں جو اس وقت سب سے ہاٹ ٹاپک ہے، یہ جو ڈسکشن ہے وہ گورنر راج کو لے کے ہے۔ اسلام آباد میں یہ خبر آ رہی ہے کہ تاریخ کا پہلا کوئی میراتھن قومی اسمبلی اجلاس ہونے جا رہا ہے اگلے مہینے سے۔ پھر نور الحق قادری صاحب سے متعلق بھی کچھ الزامات سامنے آ رہے ہیں، نیب نے درخواست کی تصدیق کر دی، اب ان کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی۔ نظامی صاحب، یہ سب معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن نون لیگ نے، خرم دستگیر صاحب رہنما ہیں نون لیگ کے، آج NFC جو کمیشن ہے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے اور موقف یہ اپنایا ہے کہ مشیر خزانہ اور سیکریٹری خزانہ کو ممبر بنانے سے پہلے گورنرز سے مشاورت بڑی ضروری تھی پریزیڈنٹ کی، اور اس نوٹیفیکیشن میں مشاورت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے نون لیگ کی جانب سے NFC کمیشن کے خلاف فرنٹ فٹ پہ آنا؟ یہ دیکھیں جو ہے نا، یہ جو NFC کے جو نیشنل فائنانس کمیشن جو بنا ہے، اٹ از فل آف ہولز، لیگلی بھی اور کانسٹیٹیوشنلی بھی۔ کئی معاملات ہیں جو اس میں تشنا چھوڑے گئے۔ یہ تو یہ کہنا کہ گورنر سے کنسلٹیشن نہیں کی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو اور بھی پارٹیز بھی چیلنج کریں گی، کوئی اسٹیک ہولڈرز بھی کر سکتے ہیں کہ مشیر خزانہ اس کی سربراہی نہیں کر سکتے بطور چیئرمین۔ یہ مطلب بات واضح ہو گئی ہے کہ اس کے لیے ان کو وزیر خزانہ ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں جو کہ جن پر غور نہیں کیا گیا۔ مثلا جاوید جبار جو ہیں وہ کس کے مشورے سے آئے وہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر بلوچستان، لیکن ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، ان کی بلوچستان سے ہی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو میرا تو رائے یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کا ایک مسئلہ یہ ہے، ایک طرف فروغ نسیم ہے، بابر اعوان ہے، کئی بہت بڑی لیگل ٹیم ہے۔ جی خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے جو لیگل کم از کم ہے نا، مثلا جو آئین اور قانون کا سیدھا سا تقاضا ہے، اگر تاریخ ہی پڑھ لیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ایسے کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے نظامی صاحب، یہ گورنر راج کی پھر سے باتیں، پس پردہ کہانی کیا ہے گورنر راج کے اس سارے پرچار کے پیچھے؟ یہ بحث ایک گیدڑ بھبکی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کی طرف سے کوئی اس قسم کی بات آئی ہے۔ یہ ایسے ہی فیلر چھوڑا گیا ہے، جس طرح پہلے چھوڑا گیا تھے، وہ کائٹ فلائنگ کی گئی تھی 18ویں ترمیم کے بعد کے بارے میں۔ پھر کسی نے مشورہ کیا کہ وہ تو ڈویبل نہیں ہے، تو آپ NFC ایوارڈ کا معاملہ لے آئے۔ تو یہ اسی طریقے سے جو خان صاحب تو شاید صبر کر لیں، لیکن ان کے جو ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کچھ زیادہ اس معاملے میں جلدی میں لگتے ہیں، کسی طریقے سے گورنر راج لگے اور ان کا سارے ملک پر قبضہ ہو جائے PTI کا۔ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ بعد ماضی میں جو کوششیں کی گئیں، سب سے پہلی کوشش تو کی گئی وہاں جب بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی، تو ادھر بلوچستان کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا اور پھر اس کو ریسٹور کروایا بے نظیر نے خود، کیونکہ وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی دوسرے دور میں، بلکہ کہوں گا تیسرے دور میں، شہباز شریف کی جگہ گورنر رول لگا گیا ہے پنجاب میں، وہ بھی ناکام ہوا۔ تو گورنر رول مسائل کا حل نہیں، خاص طور پہ سندھ جیسے سینسٹیو پروونس میں، اور یہ آئینی اور قانونی طور پہ بھی اس کڑوی گولی کو ہضم کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن میرے خیال سے پرائم منسٹر ان چیزوں کے سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ ان کی پرائرٹیز میں مجھے نہیں نظر آتا، ان کی پلیٹ آلریڈی گونا گو مسائل سے پوری ہے۔ اس وقت تو کووڈ-19 کی، یعنی جو کرونا وائرس کی جو وبا ہے، خونی وبا، جس سے ملک کی اکانومی مائنس گروتھ ریٹ میں چلی گئی ہے 68 سال بعد، ان کو اس کی فکر ہے یا
گورنر راج لگانے کی فکر ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب یہ جو اس اکانومی سے متعلق بات کریں گے، لیکن یہ گورنر راج کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ جو سندھ کی اپوزیشن ہے، اپوزیشن لیڈر ہوں یا ان کے اتحادی ہوں ایم کیو ایم، وہ تو گورنر راج کی بات کرتے ہیں، گورنر رول کی بات کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت ایون سی ایم سندھ کی جانب سے بھی ان کی بات کو رسپونڈ نہیں کیا گیا. تو یہ اس پہ بات کریں گے کہ کیا ریزن ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اس بات کو سیریس ہی نہیں لے رہی ہے اور زمینی حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہ سیاسی شوشہ ہے، اور اس شوشے کے بلبوتے پہ وہاں جو اپوزیشن ہے وہ اپنی سیاست بھی چمکا رہی ہے، اور نہ ہی جو سیریس حلقے ہیں پی ٹی آئی کے وہ اس کو کوئی اسلام آباد سے وہ اس کو کوئی رسپونڈ کریں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سعید غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، صبح ہیں سندھ کے، ان سے بھی ہم جانیں گے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سعید غنی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. سعید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سعید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کے صوبے میں تو گورنر راج کا ہی پرچار ہے، یہی سب باتیں چل رہی ہیں. نظامی صاحب بریک سے پہلے جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت ہے یا ایون جو سی ایم سندھ ہیں وہ بھی اس مطالبے کو یا یہ گورنر راج کی باتوں کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اسلام آباد کے جو سیریس حلقے ہیں وہ بھی کچھ اس پہ رسپانس نہیں کر رہے ہیں. تو یہ نظامی صاحب کیا لگتا ہے سیکنڈ ٹیئر پی ٹی آئی کی اپوزیشن کی ایک گیم ہے جو چل رہی ہے بس؟ نہیں، اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ کراچی سے یا سندھ سے پی ٹی آئی کے رکن ہیں، وہ بہت جلدی میں کہ کسی طریقے سے قبضہ ان کی کھڑ پینچی بنے. دوسرا ایم کیو ایم ہے. اب میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایم کیو ایم کی جو غنڈہ گردی ہے اور ان کی لوٹ مار بھتہ مافیا، اس سے پاکستان کے عسکری ادارے، اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس وقت کی وفاقی حکومت نے مل کر اس کو اربن سندھ کو پاک کیا ان کے عذاب سے. اب دوبارہ گورنر راج لگا کے ان کو انسٹال کریں گے یا نازل کریں گے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. جی سعید صاحب آپ سے یہی سوال، یہ گورنر راج کا پرچار کیوں؟ دیکھیں، آپ مجھے نہیں پتا کتنا جانتے ہیں ان 3-4 افراد کو پی ٹی آئی کے جو یہاں پر بدقسمتی سے ہمارے متھے لگے ہوئے ہیں، جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، ان کے ساتھ 2-4 اور لوگ ہیں. یہ اٹینشن سیکرز ہیں اور ان کی پولیٹیکل آئی کیو لیول جو ہے، اگر آپ کبھی اور سے باتیں سنیں تو بالکل بہت ہی سطحی سے ہیں. اچھا، یہ بات میں نہیں کہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے خرم شیخ زمان صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت جو کرونا کے پیشنٹس کے جو فگرز بتاتی ہیں وہ درست نہیں ہیں. ہم تو کہتے رہے غلط ہے، لیکن اسد عمر صاحب نے خود کہا، جو این سی او سی کو ہیڈ کرتے ہیں، کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے اور یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو اس سے صرف سندھ حکومت کو میں کوئی خراب کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں خراب ہوگا، اس لیے کہ مختلف ادارے آپ کو فالو کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں اس کرونا کی پوری جنگ میں، اور آپ اس قسم کا تاثر دیں گے کہ ایک صوبائی حکومت جو بہت پرو ایکٹیو ہے، جو بہت زیادہ بہتر کام کر رہی ہے، اس کے اوپر آپ الزام لگا دیں گے. تو اس سے ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہم صرف جو اپنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے چکر میں اس ملک کو کتنا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو وہ ٹائملی اسد عمر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. شبلی فراز نے پہلے کہہ دیا کہ جی گورنر رول کی کوئی کنسیڈریشن ہمارے پاس نہیں ہو رہی. جب یہ بات کہہ دی، اس کے بعد فواد چودھری نے کل دوبارہ کہہ دیا کہ جی آئین کے اندر فی الحال ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے جس پر ہم جا کر یہ فیصلہ کر سکیں اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب اگر ان کے اپنے رہنما جن کو تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے کوئی سمجھ دی ہے وہ اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان اٹینشن سیکرز کے فضول قسم کے جو بیانات ہیں اس پہ ہم اپنی بار بار وضاحتیں دیتے رہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کی ضرورت ہے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے آئین کے اندر پروویژنز موجود ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو اگر صوبہ سندھ میں گورنر لگانے کی بات کی جائے گی تو سب سے پہلے تو شاید پنجاب پر، کے پی پر اور وفاقیوں پر یہ لاگو ہوتی ہے، جو نالائکیاں اور نااہلیاں وہاں پر ہو رہی ہیں. صوبہ سندھ میں وہ نہیں ہو رہی. صوبہ سندھ کی حکومت تو ان تمام حکومتوں سے بہتر طور پر آئین کو فالو کر رہی ہے، قوانین کو فالو کر رہی ہے، اور جو ایک طرز حکمرانی ہونا چاہیے ہمارے ان سب سے بہتر ہے. تو آپ جو بہتر حکومت ہے اس کے اوپر تو یہ الزام لگا رہے ہیں، تو باقی جو نالائق بیٹھے ہیں ان کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہیں. جی نظامی صاحب. اچھا سعید غنی صاحب، یہ بتائیے مجھے کہ ایک تو اس بات کا جواب دیں کہ یہ توپوں کے سارے رخ جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے، اور عموماً یہ کہا جاتا ہے ملک کے جو سنجیدہ حلقے، بلکہ تمام حلقے کہتے ہیں کہ جناب یہ آپس میں لڑ کے لہو لہان نہ ہوں، بلکہ
ایک ہی پیج پہ کام کریں اس سے نمٹنے کے لیے اس آفت سے، تو ہم ایک دوسرے سے دستوں پائیں، اس کی وجہ بتائیں کہ کیا ہے۔ دوسرے یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا آئین اور قانون کا، یہ 18ویں ترمیم کے بعد گورنر رول ویسے بھی لگانا اتنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ لگا کے اس کے یو کین گیٹ اوے وتھ اٹ۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ بات میں نے بھی کہی کہ اس وقت جو ہمارے آئین میں پروویژنز ہیں اس میں گورنر لگانے کا آپشن تو آرٹیکل تو ضرور موجود ہے، لیکن اس کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اس کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ پہلی بات تو جو لکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ لگے کہ جی کوئی حکومت آئین کے مطابق نہیں چل رہی، اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے یہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جن کو بدقسمتی سے شاید آئین کا بہت کم ہی پتا ہوگا، ان کو ایسی کون سی چیز نظر آئی ہے کہ حکومت اس آئین کے مطابق نہیں چل رہی، تو اس کے بعد پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں، پارلیمنٹ کے پاس جانا ہے، حکومت اسمبلی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہتی ہے، اس کے اختیارات کبھی نہیں ختم ہوتے، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ صوبہ سندھ شاید وہ آخری صوبہ ہوگا جہاں پر جا کر یہ چیزیں اپلائی کرتی ہوں گی، باقی صوبوں میں شاید ہم سے بہت پہلے کر جاتی ہوں گی۔ جو پہلا سوال آپ نے کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اور جس دن سے پہلا پیشنٹ پاکستان میں آیا تھا 26 فروری کو، تو 27 فروری کی صبح 9 بجے سی ایم صاحب نے میٹنگ کی اور ایک ٹاسک فورس بنائی جس کی کنٹینیوسلی میٹنگز ہوتی رہیں، اور ہم نے ایک پلان کیا کہ ہم نے اس وائرس سے کس طرح لڑنا ہے۔ اچھا، فیڈرل گورنمنٹ کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ 13 مارچ کو ہوئی، 15 دن کے بعد، 15 دن تک پہلا پیشنٹ آنے کے بعد سے لے کے 15 دن تک وفاقی حکومت نے کوئی میٹنگ نہیں کی، کوئی کرونا پہ ڈسکشن نہیں کی، کوئی بات نہیں کی۔ 15 دن کا یہ گیپ ان کو ملا۔ ہم اس دوران بھی کہتے رہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتیں، تمام حکومتیں ایک پیج پہ ہوں تاکہ اس وائرس سے ہم لڑ سکیں۔ اچھا، جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ہماری غلطی ہے اور کچھ میڈیا کا قصور ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے پرو ایکٹیولی کام کیا، ہم نے ڈیسیشنز لیے فیڈرل گورنمنٹ جب سو رہی تھی، اور میڈیا کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ڈیسیشنز کو اپریشیٹ کرنا شروع کیا، ہمیں شاباشی دینا شروع کی، ہمیں آپ نے کہا کہ آپ صحیح طرح سے ڈیسیشنز لے رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ آپ نے شاید فیڈرل گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی کو، دیگر صوبوں کو یہ کہا کہ آپ کو بھی اس قسم کے کام کرنے چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو شاید پی ٹی آئی کی حکومت یا پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں وہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی اتنی واہ واہ ہو جائے گی اور میڈیا اس طرح سے پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو یہ اپریشیٹ کرنا شروع کر دے گا۔ جی جی، اب وہ دن تھا آج کا دن ہے، وہ دن تھا آج کا دن ہے۔ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے اپنے تمام لوگوں کو اس ٹاسک پہ لگایا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے کام کس طرح خراب کرنے ہیں، ان کو کس طرح ڈی مورلائز کرنا ہے، کس طرح ڈیفیم کرنا ہے، کس طرح ان کو پریشان کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ صوبہ سندھ کے اندر ظاہر ہے کہ جب پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہوا، کاروبار متاثر ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئیں، صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر یہاں کی صوبائی اپوزیشن جو ہے وہ ٹریڈرز کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتی ہے، وہ ٹرانسپورٹرز کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتی ہے، وہ ہر اس طبقے کو جو لاک ڈاؤن سے متاثر ہوا ہے ان کو انسائٹ کرتی ہے، ان کو کہتی ہے کہ تم جا کے دکانیں کھولو، تم جا کے ٹرانسپورٹ کھولو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ورغلاتی ہے۔ باقی کسی صوبے میں آپ کو اپوزیشن کی جانب سے یہ غیر ذمہ دارانہ حرکتیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی، بیہیو کر رہی ہیں ایک رسپانسبل اپوزیشن کے طور پر، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی، ایون اسلام آباد میں بھی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اور جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں مجھے بتائیے نا کہ بھائی گورنر رول کی بات آپ پہلے بھی کرتے رہے، بعد میں بھی کر لیجئے گا، یہ کرونا کے ایشو پہ آپ کیوں لا کر اس کو بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں؟ آپ نے ہمارے خلاف کرپشن کے پہلے بھی الزامات لگائے، پھر بھی لگا لیجئے گا، آپ اس موقع پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ راشن کا حساب دو۔ بھائی اگر ہم نے حساب لینا شروع کر دیا آپ سے، ہم نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بتاؤ فیڈرل گورنمنٹ نے کتنا خرچہ کیا، کہاں کیا ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کے پی کے اندر جو کچھ حالت ہے ہیلتھ کے سیکٹر کی، ہم نے اگر سوالات اٹھانا شروع کر دیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پنجاب میں جو مریضوں کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں، اگر ہم نے سوال اٹھانا شروع کر دیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں پڑیں، ہمیں مل کر کرونا کے خلاف لڑنا چاہیے۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ کرونا کی رشتہ دار ہے، میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ یہ بات آپ تحقیق کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کرونا کی اور پی ٹی آئی کی کوئی بہت عزیز رشتہ داری اور قربت ہے۔ ہم کرونا کو پڑھتے ہیں، پی ٹی آئی ہمیں پڑ جاتی ہے۔ سعید صاحب، کرونا وبا ہے، بیماری ہے، پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، اب آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں، یہ کوئی منطق اور دلیل کم نہیں ہے ویسے، یہ منطق اور دلیل کے لحاظ سے کچھ بن نہیں پا رہا۔ اچھا یہ سعید صاحب یہ بتا دیں کہ اب عدالت نے حکم بھی دے دیا 6 دن جو ہیں وہ معمول کے مطابق جو ٹائمنگز ہے اس میں بازار بھی کھلیں گے، شاپنگ مالز بھی کھلیں گے، اور لاک ڈاؤن بھی کافی حد تک نرم ہو چکا ہے تقریباً، بہت حد تک۔
اور معمولات زندگی، کاروبار زندگی بھی واپس آ گیا. اب پالیسی کیا ہے سندھ حکومت کی ان حالات میں؟ پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے خود ہی فرمایا تھا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مشاورت سے ایک نیشنل پالیسی بنائیں کرونا پہ. سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ. اس کے بعد جتنے بھی فیصلے ہوتے رہے، ہمیں شاید بہت ساری چیزوں پہ ڈس ایگریمنٹ بھی ہمارا تھا، لیکن ہم نے ان کو فالو کیا اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ ایک نیشنل پالیسی ہو اور پورا ملک اس پر چلے. اب اگر وفاقی حکومت یہ تجویز دیتی ہے کہ شاپنگ مالز کو بند ہونا چاہیے، شاپنگ پلازاز کو بند ہونا چاہیے، بڑی مارکیٹس کو بند ہونا چاہیے، جو انڈسٹریز بند ہیں ان کو بند رہنا چاہیے، وفاقی حکومت کہتی ہے. اور این سی سی کی میٹنگ میں یہ طے کرتی ہے کہ 31 مئی تک ہم نے اسی طرح چلنا ہے. اب کچھ دنوں کے بعد پنجاب کی پالیسی تبدیل ہوتی ہے، کے پی کے کی پالیسی تبدیل ہوتی ہے، اسلام آباد کی پالیسی تبدیل ہوتی ہے. سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت وہ واحد حکومتیں ہیں دو جو وفاقی حکومت کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہیں. اور سپریم کورٹ پھر ہم ہی سے پوچھ لیتا ہے کہ جناب پنجاب میں جب مالز کھل گئے تو آپ نے کیوں بند رکھے ہوئے؟ مطلب مجھے بڑی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. سپریم کورٹ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ ہم نے جو ریونیو کے دفاتر کھول دیے رجسٹریشن کے، وہ ہم نے شاید کسی غلط انٹینشن کے ساتھ کھولے. ہم نے وہ کھولے 3 مئی کو، پنجاب نے وہ کھولے 24 اپریل کو. اور اس لیے کھولے گئے کہ چونکہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق ہوتا ہے. پنجاب کے کھلنے پر نہ کسی اینکر نے ٹویٹ کیا، نہ کسی ٹی وی پر پروگرام ہوا، نہ سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا. صوبہ سندھ نے جو کوئی 8 دن کے بعد کھولے، اس پر سوال بھی اٹھا کہ آپ نے کھول دیے، اس پر ٹویٹس بھی ہوئے، اس پر ایک ٹی وی اینکر صاحب نے تو پورا پروگرام کر دیا اس کے اوپر کہ ہم نے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سندھ کے ساتھ کہیں یہ بہت ساری زیادتیاں ہو جاتی ہیں، اور اسی پہ ہمیں گلا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اگر پنجاب نے جب کھولے تھے اسی طرح کی باتیں کر لیتے، ہم کھولے تھے ہم سے اسی طرح کی باتیں کر لیتے. ایک بریک لیتے ہیں سعید صاحب، ایک بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے. جو آپ کے شکوے میڈیا سے ہیں، اینکر سے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، سعید غنی صاحب پہلے تو بین السطور شکوے کیا کرتے تھے میڈیا سے، لیکن اب پچھلے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کھل کے شکوے کر رہے ہیں. آپ کی عمر گزر گئی ہے نظامی صاحب صحافت میں، میڈیا کے ساتھ یہ جو شکوے. جی نظامی صاحب، اصل ہمیں کوئی اتنا گھبرانا نہیں چاہیے. ہم اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر میڈیا سے شکوہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا ٹھیک کام نہیں کر رہا. میڈیا سے شکوہ ہونا چاہیے، لیکن میں سعید غنی صاحب سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ بیڈ فیتھ میں کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب بعض چینلز کی ڈیوٹی یہ اگر ہو کہ انہوں نے سندھ کی گورنمنٹ کو گرانا ہے اور بعض کی الٹی ہو بات، تو یہ بات درست نہیں ہے. اچھا سعید غنی صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ آج جو ہیں آپ کے جو پہلے آپ کے انٹیریئر منسٹر تھے، کیا نام تھا ان کا؟ ذوالفقار مرزا صاحب، رحمان ملک صاحب. نہیں، وفاق رحمان ملک صاحب. انہوں نے کہا کہ سائبر کرائم کے تحت اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ زرداری صاحب کی صحت کے بارے میں، اللہ ان کو صحت دے، عجیب قسم کی افواہیں سوشل میڈیا پہ اڑائی جا رہی ہیں. سعید غنی صاحب، کیا آپ کو کوئی اندازہ ہے، کوئی ایجوکیٹڈ گیس ہی ہو سکتی ہے کہ یہ کون لوگ کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی اے ہے وہ اس بات کو سارٹ آؤٹ کرے، پتہ کرے کہ یہ کون لوگ ہیں. کچھ لوگوں کی تو ویڈیوز سامنے ہیں، ان کے چہرے سامنے ہیں، لیکن شاید وہ اس ملک میں نہیں رہتے، کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے ایف آئی اے کو خط لکھا ہوا تھا سندھ حکومت نے کہ جب ہمارے خلاف اس طرح کی فیک آڈیوز ریلیز کی گئیں جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ ہم انڈسٹریز کو کھولنے کے لیے شاید کچھ پیسے مانگ رہے ہیں، اور کسی نے سی ایم ہاؤس کا نام لیا، کسی نے کسی اور جگہ کا نام لیا، تو ہم نے ایف آئی اے کو یہ کہا کہ جی ہمیں یہ پتہ کر کے بتائیے کہ یہ کہاں سے جنریٹ ہوئی ہیں ساری، اور یہ کون لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. اور جتنے لوگ میٹنگز میں موجود تھے انہوں نے خود بھی
انفرادی طور پر اس بات کی تردید بھی کی کہ کسی میٹنگ کے اندر کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا گیا، بلکہ ہم بہت زیادہ سپورٹیو تھے اس معاملے میں. تو یہ سندھ حکومت کے خلاف ایک پوری آرگنائزڈ کمپین ہے، جس میں آپ نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ کچھ ٹی وی چینلز بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اس قسم کی ویڈیوز بھی اور اس قسم کی آڈیوز بھی جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں، جس سے اس قسم کے حالات پیدا ہوں، جس سے پریشانی ہو، جس سے بہرحال وہ بدنیتی کے ساتھ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آصف علی زرداری صاحب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں. ان کی جو بیماریاں ان کو پہلے سے ہیں لاحق، وہ بلڈ پریشر کا ان کو پرابلم ہے، ڈائبٹک ہیں، وہ ہارٹ کا ان کا ایشو ہے، بیک کا ان کو پرابلم ہے، وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے، لیکن الحمدللہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہیں. لیکن سعید غنی صاحب، یہ اس قسم کی ماحول پیدا کر کے جہاں جب کہ ہم کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ خاص طور پہ، یہ پیپلز پارٹی کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے اڑائی گئی ہے واہ، یا زرداری صاحب کو کی فیملی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا صوبے کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پرپس جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جو ہماری کانسنٹریشن ہے کرونا پہ، جو ہم بالکل سارے کام چھوڑ کے ہم کرونا سے لڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، ساری میٹنگز ہماری اس میں ہوتی ہیں، ہماری ساری چیزیں ڈائیورٹ ہو گئی ہیں اس طرف، اور اس کا یقیناً اچھا نتیجہ بھی آ رہا تھا کہ ہم نے بہتر طریقے سے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں، ان کی جو ایس او پیز ہیں، سندھ وہ واحد صوبہ تھا جن کو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ہم ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق کانٹیکٹس کو فالو بھی کرتے ہیں، ٹریس کرتے ہیں، ٹیسٹنگ کرتے ہیں. کسی اور صوبے میں یہ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ جو چیزیں ہم کر رہے تھے، اب ہمیں اگر الجھائیں گے نہیں اور چیزوں میں تو شاید ہماری توجہ کرونا پہ ہی رہے گی. تو اس کو کسی طرح ڈائیورٹ کرنے کے لیے، تاکہ ہماری جو کارکردگی ہے، جو لوگوں کو بچانے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، وہ ہماری جو ایفرٹس ہیں، جو انرجی ہے، کہیں اور لگ جائے. تو یہ تمام کے تمام جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ جڑی ہوئی ہیں اس سے. عباسی صاحب تھوڑا سا ہو گئے کہ جی میں نے یہ پی ٹی آئی کو کرونا کو کیوں جوڑ دیا، تو میں وہ بات دیکھیں، ٹھیک ہے آپ کو اس کے اندر لاجک تو نہیں، رشتہ داری تو بہرحال کوئی نہیں ہو سکتی خون کی ان کی، لیکن اگر ڈاکٹرز آ کے کہیں کہ جی کرونا بہت برا ہے اور اس پہ آپ کو یہی کرنا چاہیے، تو پی ٹی آئی ان ڈاکٹرز کے پیچھے پڑ جاتی ہے. کوئی ادارہ آ کے کہے کہ جی کرونا برا ہے تو پی ٹی آئی کے پیچھے پڑ جاتی ہے. کوئی حکومت اگر کرونا سے لڑنا شروع کرے تو پی ٹی آئی اس سے لڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس میں سوائے میرے پاس کیا چیز رہ جاتی ہے کہ کہیں نہ کوئی ریلیشن شپ ہے کرونا کی اور پی ٹی آئی کی، جو ان کو بہت ناگوار گزرتی ہے جب میں کرونا کو برا کہتا ہوں. اچھا، ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں سعید غنی صاحب. یہ خرم دستگیر صاحب نے چیلنج کیا ہے یہ نیشنل فائنانس کمیشن کو. کرنا تو آپ کو چاہیے تھا، کیونکہ آپ کے زیادہ اس بارے میں گلے ہیں کہ ایس او پیز نہیں فالو کیا گئے اور اس میں مشاورت نہیں کی گئی گورنر سے. تو کیا آپ بھی اس کو چیلنج کرنے کے موڈ میں، یا یہ اسی کی حمایت کریں گے جو پی ایم ایل این نے اس کو چیلنج کیا؟ ہم نے بہت پہلے ہی، جس دن یہ انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کیا تھا کمیشن، اس کے غالباً دوسرے دن یا تیسرے دن چیف منسٹر صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر جو ہمیں اس کے اندر غیر آئینی چیزیں نظر آتی ہیں اس کی نشاندہی کی ہے، اور وزیر اعظم سے یہ کہا ہے کہ آئین کے مطابق آپ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں. تو ہمارے پاس چونکہ ایک فورم موجود ہے، ہمارے پاس ایک پروونشل گورنمنٹ ہے جس کے اسٹیکس ہیں نیشنل فائنانس کمیشن میں، تو ہم نے وہ پراپر فورم استعمال کیا ہے. اور اگر کہیں جا کر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی، یا سی سی آئی کے فورم پر اس بات کو پراپر نہیں کیا جا رہا، یا وہ انکانسٹیٹیوشنل جو کمیشن قائم کیا گیا ہے اسی کو وہ فنکشنل کر دیتے ہیں، تو پھر ہم سوچیں گے شاید اگر ضرورت پڑی تو کورٹ میں چلے جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ فی الحال ہمیں کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اعتراضات ہم شروع میں ہی اٹھا چکے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ سعید غنی صاحب، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب پہ بھی کچھ الزامات لگ رہے ہیں اور نائب اس سلسلے میں متحرک ہو رہا ہے. کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، پاکستان کے وزیر خارجہ. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. نظامی صاحب، کچھ پاک امریکہ تعلقات سے متعلق بھی بات کر لی جائے. آج آپ بھی تھے وہ ویبینار جس میں ایلس ویلز نے خطاب کیا. جی قریشی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قریشی صاحب، آج ابھی
چند گھنٹے پہلے ایک میں ویبینار پہ شریک تھا جو ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا ایلس ویلز وہ اس سے خطاب کر رہی تھی. آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ وہ اب ریٹائر ہونے والی ہیں اگلے 10 دنوں میں. تو جو مختلف سوالات ہوئے ان میں پاکستان کے بارے میں جو 3 چیزیں انہوں نے کہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اگرچہ کوئی نئی نہیں ہے. ایک تو انہوں نے فرمایا کہ افغانستان میں جو وائلنس ہے اس کو ختم کرنے میں پاکستان کا سب سے زیادہ فائدہ ہے افغانستان کے بعد, لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ رول ادا نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے. یعنی کہ وہ ڈو مور والی پالیسی جو ہے کہ جو وہاں پہ وائلنس بڑھ رہا ہے طالبان کا یا ISIS کا یا اور گروپس کا, تو ملبہ پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے. دوسرے وہی انہوں نے بات کی جو وہ پہلے کہتی رہی ہیں, جی یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے بعد تو بہت مشکل ہو گیا ہے, CPEC کے جو قرضے ہیں اس نے کمر توڑ دیے ملکوں کی, اور پاکستان بھی جو ہے اتنے مہنگے داموں قرضے کیوں ہی لیتا ہے CPEC پہ. تو خیر وہ موقع نہیں ملا کہ میں ان سے پوچھتا کہ اگر آپ کوئی سستے قرضے دینے کو تیار ہیں, گرانٹس باتیں تو کرتی ہیں لیکن عملی طور پہ آپ کو پتہ کیا صورتحال ہے. اور تیسرے انہوں نے ایک بات کی کہ افغانستان جو ہے اگرچہ بھارت طالبان کا مذاکرات کے خلاف ہے لیکن افغانستان کا ایک کلیدی رول ہے, بھارت کا ایک کلیدی رول ہے افغانستان کے اندر. تو یہ 3 چیزیں تھیں جس پہ میں آپ کا ریئیکشن چاہوں گا. جی ایلس ویلز ریٹائر ہوئی ہیں, آئی وش ہر ویل, لیکن ان کا ہمیشہ ہی پاکستان کے بارے کا ایک اپنی خاص ان کا نقطہ نظر رہا ہے جو کہ کوئی اتنا ہمدردانہ نہیں تھا. لیکن میں وضاحت کر دوں, پہلی بات انہوں نے کی کہ وہاں جو وائلنس ہے وہ اس کو پاکستان کی ریڈکشن میں رول پلے کر سکتا ہے. تو پہلی بات جو ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ وائلنس کی مذمت کی ہے, دہشت گردی کی مذمت کی ہے اور امن اور استحکام کی کوشش کی ہے. اور آج امریکہ ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن جن میں وہ کام کر رہی تھی پاکستان کی تعریف کر رہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ پیس اور ریکنسیلیشن میں دوحہ ایگریمنٹ میں پاکستان کا ایک اہم رول تھا. اب دیکھیے اگر وہاں آپ نے معاہدے جو آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے وہاں امریکہ نے اور طالبان نے کہ وہاں ریلیز آف پرزنرز ہوگا, اس تاریخ پہ ہوگا, اس تعداد میں ہوگا, ایک انکلوسیو ڈیلیگیشن بنے گا جو انٹرا افغان ڈائلاگ کو آگے بڑھائے گا. اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے, افغانستان کی اندرونی صورتحال ہے. ان کا اندرونی جو سیاسی چپکلش تھی اشرف غنی صاحب کے درمیان اور عبداللہ صاحب کے درمیان وہ آڑے آ رہی تھی کو اب ان میں بھی ایک معاہدہ ہو گیا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں اس نئے پولیٹیکل ایگریمنٹ کے بعد حالات بہتر ہوں گے. پاکستان ہمیشہ یہ چاہے گا کہ وہاں امن ہو, استحکام ہو, کیونکہ ہمارا امن اور استحکام افغانستان کے امن اور استحکام سے جڑا ہوا ہے, نمبر 1. دوسری بات آپ نے کی جو وہ کہہ رہی ہے کہ CPEC کے دیکھیے CPEC ایک ایسا منصوبہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں نہ صرف پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے بلکہ اس خطے کے لیے گیم چینجر ہے اور اس کے دورست نتائج ہوں گے. یہ ایک ایسا اکنامک کوریڈور ہے جس سے افغانستان کو فائدہ ہو سکتا ہے, سارے سینٹرل ایشیا کو فائدہ ہوگا اور ہمارے پسماندہ علاقے جو ہیں بلوچستان, گوادر, وہ جو محروم علاقے ہیں ان میں انویسٹمنٹس آئیں گی اور انشاءاللہ ترقی ہوگی. جہاں تک قرضوں کا تعلق ہے پاکستان میں جو چین کے CPEC کے قرضے ہیں اگر پاکستان کے ٹوٹل قرضوں کا حجم دیکھیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس کو امریکہ بڑھا چڑھا کر ضرور پیش کرتا ہے لیکن ہمیں کوئی ایسی دشواری نہیں ہے اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ ہمارے اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہم بائیلیٹرلی ان کو ریزالو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور تیسری چیز آپ نے جو سوال کیا وہ میرا خیال ہے آپ کا تھا بھارت سے ریلیٹڈ تھا, بھارت کا کلیدی کردار ہے افغانستان میں بھی. جی دیکھیے یہ وہ کہتے رہے ہیں بھارت کا کلیدی کردار, بھارت سے تعلقات ہو سکتے ہیں, بھارت ایک خود مختار ملک ہے, افغانستان بھی ہے, ان کے 2 طرفہ تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے, لیکن بھارت کا افغانستان سے کا بارڈر جڑتا ہے,
بھارت کے افغانستان کے ساتھ نہ کلچر ملتا ہے، نہ دین ملتا ہے، نہ ثقافتی ان میں کوئی لگاؤ ہے، نہ ان کی تجارت ان کے تھرو ہوتی ہے، ساری ٹریڈ یہاں سے ہوتی ہے، نہ انہوں نے افغان مہاجرین کو سہارا دیا جو پاکستان نے دیا، نہ ان کا اور ہمارے جو کامن ٹرائبز والا سلسلہ ہے، زبان والا سلسلہ ہے، بہت بے پناہ پختون وہاں رہتے ہیں اور بہت بڑا پختون طبقہ ہمارے ہاں بھی رہتا ہے. تو بھارت کا وہ ایک انڈائریکٹ تعلق ہو سکتا ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن بھارت وہاں ایک اسپوائلر کا رول بھی پلے کرتا رہا ہے، کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ ایک ٹرو فرنٹ سچویشن برقرار رہے، اور جیسے مقبوضہ ان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے بتدریج، تو وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ الجھا رہے. تو وہاں مختلف طریقوں سے ہیلوں بہانوں سے کبھی بلوچستان میں کبھی مختلف علاقوں میں وہ تخریب کاری بھی کرواتا رہتا ہے اور تخریب کاروں کی پشت پناہی بھی کرتا رہتا ہے. لیکن بھارت کا جو کردار ہے افغانستان میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، ایک لمیٹڈ کردار ضرور ہے، اتنا اہم نہیں ہے جتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. جی نظامی صاحب. جی قریشی صاحب، یہ جو ایل او سی پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف تو کرونا وائرس کے ہم بھی شکار ہیں، بھارت بھی، لیکن انہوں نے ریمپ اپ کر دیا وہاں پہ جو اگریسو کارروائی ہیں، اور الٹا الزام پاکستان پہ دیتے ہیں. آپ کئی دفعہ فارن آفس میں ان کے سفیر یا قائم مقام سفیر کو بلا کے احتجاج بھی کر چکے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی ایسے ہی ہوا ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا ان کو اس وقت اس کی پرائورٹائز کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو صورتحال ہے، جو بغاوت ہے، جو بدامنی ہے، اور جو انیکسیشن کے بعد جو صورتحال ہے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے. دیکھیے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بتدریج بگڑتی جا رہی ہے اور بھارت کے ہاتھ سے کھسکتی جا رہی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بھارت نے 5 اگست کے جو اقدامات کیے، اس سے وہ طبقہ کشمیریوں کا جو ماضی میں ان کے ساتھ ایک تعلق رکھتا تھا، گرم جوشی کی حکومتوں میں کولیشن پارٹنرز بنتے تھے، اس سے نالا ہو گئے. آج بھارت کا اپنا مقبوضہ کشمیر کا نہ صرف مسلمان بلکہ وہاں جو ہندو پنڈت ہے، بلکہ بدھ جو لداخ میں رہنے والے ہیں، وہ بھی جو انہوں نے بائفرکیٹ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کو 3 ٹیریٹریز میں، یونین ٹیریٹریز میں، وہ بھی نالا ہے. مسلمان تو پہلے ہی نالا تھے، وہ تو 70,000 کے قریب شہادتیں دے چکے ہیں اور وہ حد خود ارادیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ بھی نالا ہے. پھر وہ آپ دیکھیں کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو این آر سی اور CAA کی وجہ سے نریندر مودی سرکار سے نالا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جو کورونا وائرس کا لاک ڈاؤن جو انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے، اور جو آج اکنامک امپیکٹ وہاں آ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے معاملات کو وہاں ہینڈل کیا ہے. اب یہ بالکل لوگ ہر طبقہ ان سے نالا دکھائی دے رہا ہے. تو اس کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان پر الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے، کبھی سیز فائر کی وائلیشن کرتا ہے لائن آف کنٹرول پر، کبھی ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہم انفلٹریشن کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ آپ انموگد کا ایک ادارہ ہے، وہ اپنے آبزرورز کو ایکٹیویٹ کرے، ان کی موجودگی پاکستان میں بھی ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے، آئے اور دیکھیں اور رپورٹ کریں. بلکہ اقوام متحدہ کوئی اپنا اسپیشل گروپ بھیجنا چاہے، آبزرور بھیجنا چاہے، بھیج دے. پاکستان کے آزاد کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیں اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور فلیگ آپریشن کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں صرف. جی نظامی صاحب. جی قریشی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ پارلیمنٹ کا طویل ترین اجلاس آگے ہونے جا رہا ہے، اور آج کل ایک اجلاس جو اپوزیشن بڑی کین تھی بلانے کے لیے، لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف اس سے غائب ہیں. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ پرائم منسٹر کم از کم ایک آدھ دفعہ اس میں شرکت کر کے خطاب کریں اس سے، تاکہ یہ جو ایک اپوزیشن کا یہ جو گلہ ہے، یا ایک جو چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے ایک ایشو کہ جی پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے، یہ بھی دور ہو جائیں. دیکھیے پارلیمنٹ کا اجلاس ہم نے اپوزیشن نے اصرار کیا کہ کووڈ-19
کو हम जेर बहस लाना चाहते हैं, इजलास बुलाया जाए। इस पे दो आरा थी। ऑपोजिशन के अंदर भी बहुत से लोग थे जो कंफर्टेबल नहीं थे, वो समझते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने में हमें वर्चुअल करना चाहिए, फिजिकल इजलास नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसरार किया, हमने आमादगी जाहिर कर दी और मैंने उनसे मुज़ाकरात करके इत्तफाक कर दिया कि इजलास भी होगा और उसके हमने SOPs भी तय कर दी। अब इजलास तय करने के बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुद तशरीफ नहीं लाए, हो सकता है उनकी सेहत में इजाजत हो, और फिर जो लोग आए जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू तो 2.5 महीने टेलीविजन पे वो रोज करते थे, हर टॉक शो में करते थे। हमारा ख्याल था वो आएंगे, कोई तजावीज लेकर आएंगे, रिकमेंडेशंस लेकर आएंगे। अगर आप नुक्ताचीनी करनी है वो तो इजलास की जरूरत नहीं है, मीडिया अवेलेबल है, टॉक शोज अवेलेबल है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, वो आप करते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। हमारा ख्याल था इजलास का माहौल मुस्बत होगा, पर किस्मत यहाँ भी उन्होंने जुमलेबाजी ज्यादा की और ठोस तजावीज नहीं दी। इसके बाद इजलास आएगा, ये हम बुला रहे हैं और ये बजट सेशन होगा। बजट सेशन आपके सामने है कि तवील तरीन इजलास होता है, इसमें बिल्कुल वो अपनी आरा दें, वो तनकीद करना चाहें, हम सुन लेंगे। कोई तजावीज है उनके पास तो वो भी बताएं, क्योंकि हमने तो एक बहुत मुश्किल इकोनॉमिक सूरत हाल इनहेरिट की थी, जिसको हमने पहले दोस्ताना अपना ब्रादर इस्लामी मुल्कों से हेल्प लेकर और फिर IMF के साथ एक पैकेज मुरतब करके इकोनॉमी को हमने इसको स्टेबलाइज किया और फिर रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और इसी माली साल के पहले 3 क्वार्टर्स को आप मुताला करें तो जितने मैक्रो इकोनॉमिक वो बेहतर हो रहे थे, लेकिन कोविड-19 ने सूरत हाल को बिल्कुल एक धचका लगाया है और पूरी दुनिया को लगाया है, सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। शाह साहब, आपने एक स्टेटमेंट दी कौमी असम्बली के इजलास में, आपने कहा कि सिंध में भी PTI अपना लोहा मनवाएगी, और उसके बाद एक बहस चल निकली गवर्नर राज की, और वहाँ की जो आपकी अपोजिशन है सिंध की, वो ये मुतालबा कर रही है कि गवर्नर राज लगाना होगा। कितना आसान है गवर्नर रूल लगाना, और क्या ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि गवर्नर रूल अब नागुज़ीर है? मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं, गवर्नर राज लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ये हवा दी जाती है। इस वक्त बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी वहाँ बड़ी दिक्कत में है। उनका जो नैरेटिव था वो नहीं चल पा रहा, और जो उनकी राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो गवर्नेंस थी, आपने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी सुन लिए, वो सब कुछ सामने आ गया। अब वो इस किस्म के कभी कहते हैं 18वीं तरमीम को खत्म किया जा रहा है, हरगिज़ हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। कभी गवर्नर रूल की बात करते हैं, गवर्नर रूल हम क्यों लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं हमें महसूस होती। कभी वो कहते हैं सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही। नहीं, ये मुतालिबा तो आपकी जमात कर रही है कुरैशी साहब, गवर्नर रूल लगाने का मुतालिबा अपोजिशन कर रही है, फिरदौस शमीम नकवी साहब कर रहे हैं। देखिए, फिरदौस शमीम नकवी साहब मैंने नहीं सुना, अगर उन्होंने कहा है तो मैं उनकी खिदमत में बिल्कुल जी हाँ कहा उन्होंने का गवर्नर रूल का मेरे नजदीक पॉलिटिकली बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ सिंध वालों को, पीपल्स पार्टी को सिर्फ मजलूमियत का एक लिहाफ ओढ़ने का मजीद मौका मिलेगा और उससे हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। जी निजामी साहब, सही है। ये आप कुरैशी साहब आपको तो इसका तजर्बा। अच्छा, ये बताइए कि ये भी आवाज़ें उठ रही हैं, कल सुना कैबिनेट में भी आई ये बात, और फिर उसको मौखर कर दिया गया कि शहबाज शरीफ साहब को ECL में डालने पर गौर किया जा रहा है। वाकई कोई संजीदा कोशिश है ऐसी? अरे जी, जो हकायक सामने आए हैं और शहजाद अकबर ने मीडिया पे जो चीज़ें पेश की हैं वो तो इतनी वाज़ेह चीज़ें हैं, इट्स एन ओपन एंड शट केस और ब्लैक एंड वाइट में है। मतलब डॉक्यूमेंट्री ट्रेल मौजूद है, चेक्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, उनके बयानात मौजूद हैं। अब उसके बाद ये तो नैब ने देखना है, एक खुद मुख्तार आज़ाद इदारा है कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन इट्स ए वेरी सीरियस केस। अब उस सीरियस केस को सामने रखते हुए अगर ECL का लोग समझते हैं उसकी जरूरत है
اور ان کو تو ECL پہ ڈال دیں گے، ان کو تو از خود کہنا چاہیے کہ میں کوئی باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں ان چیزوں کو فیس کروں گا، میں اپنی صفائی پیش کروں گا، اور میرے پاس ٹھوس ثبوت ہے اپنی صفائی پیش کرنے کے۔ صحیح ہے۔ ECL پہ تو میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل لیڈر کو جس کے سامنے اس قسم کے سوالات اٹھائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں انہیں تو کوئی راہ فرار اختیار کرنے کی کبھی زحمت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل چاہے آپ باہر بھی چلے جائیں، ملک کے اندر ہو باہر ہو، ان چیزوں کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا عامر صاحب، آج کے پروگرام سے اتنے، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔